بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ محترم ٹیچر، سوالات ذرا مشکل ہوں گے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ چوتھی جماعت کے طلباء ہیں اور یہ اب تک ہند و پاک کی تاریخ کچھ اور خاص طور پر تحریک پاکستان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا انہیں کچھ آئیڈیا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے حالات کیا تھے۔ تاہم آپ یہ سوال پوچھیں گے اور خود بھی ان کے جوابات جب آپ لے رہے ہوں گے طلباء سے تو ان میں شرکت کریں گے۔ اب یہ پہلا سوال بڑا سادہ ہے، آسان بھی لگتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان پر کس کی حکومت تھی؟ ظاہر ہے انگریزوں کی۔ اتنا جواب بھی کافی ہوگا طلباء کی طرف سے۔ سلطنت عثمانیہ کیا تھی؟ مشکل سوال ہے ذرا۔ اب اس کا جواب میں نے قوسین میں مختصر سا لکھ دیا ہے آپ کے لیے، آپ بتا سکتے ہیں طلباء کو کہ سلطنت عثمانیہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بہت سے علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی حکومت جو 14ویں صدی سے 20ویں صدی تک رہی۔ اس کے بعد پھر جب کمال اتا ترک آئے تو انہوں نے ویسے ہی اس کو ختم کر دیا، خلافت کو۔ اگلا سوال ہے، خلافت کسے کہتے ہیں؟ انگریزی میں اس کو کیلیفیٹ کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظام حکومت ہوا کرتا تھا اور اس کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو خلیفہ کہتے تھے اور اس کے عہدے کو کیلف کہا جاتا تھا۔ خلافت کیلیفیٹ اور خلیفہ کیلف۔ تحریک خلافت کیا تھی؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت خطرے میں تھی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اسے بچانے کے لیے تحریک شروع کی، جس کی قیادت محمد علی جوہر نے کی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان سوالات کے ذریعے جو تاریخ کے بارے میں، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں سوالات تھے، ان سوالات کی مدد سے ہم پہنچنا چاہ رہے تھے اس شخصیت پر جو آج کے اس سیشن اور باب نمبر 5 کا عنوان ہے، اور عنوان ہے جوہر کابل، جس تک آپ نے بچوں کو لانا ہے۔ آخری سوال، 5واں سوال ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بچوں کو دے دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے سوال کے جواب میں ہم گفتگو کو یہاں تک لائے کہ وہ جو تحریک ہندوستان کے مسلمانوں نے شروع کی اس کی قیادت محمد علی جوہر نے کی تھی۔ جوہر کابل کے کیا معنی ہے، جو کہ عنوان ہے اس سبق کا؟ اس کا مطلب ہے قابلیت میں ہیرے جیسا
آپ بہت کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈائمنڈ ویلیو میں بہت زیادہ جو درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائے.